کے لیے ایکسچینج کمپنیاں کھولی ہوئی ہیں, لوگ ڈالر لے کے جیب میں پھر رہے ہیں اور ڈالر سے کرنسیاں کرتے ہیں. یہ آپ اس پہ آپ نہیں چلا سکتے کنٹری کو. دس کین ناٹ ورک. آپ صبح شام جو آپ کی ایکسچینج کمپنی ہے وہ سامنے ایکسچینج کمپنی ہے, پیچھے وہ حوالہ کی کمپنی ہے, تو آپ اس طرح کام نہیں چل سکتا. آپ کو کمپلیٹ ری ویمپنگ کرنی پڑے گی آپ کی ایکسچینج پالیسی کی. دوسرا, آپ کو اپنا جو لوکل ڈیٹ ہے, جو آپ کا لوکل ڈیٹ اس وقت 25,000 ٹریلین ہے, مطلب 25,000 بلین ہے, اس کو آپ کو ری ماڈل کرنا پڑے گا. اور ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے ایسٹس ہیں لائک لینڈ ادر, کین دوز بی یوز فار ری پیئنگ آف دیٹ ڈیٹ. اگر ہم یہ ڈیٹ کنٹینیو کرتے رہے تو ہماری اکنامی میں اتنی جگہ ہی نہیں ہوگی کہ ہم کوئی پبلک ویلفیئر کا پروگرام کر سکیں. تو آپ کو لوکل ڈیٹس کی پوری ری ماڈلنگ کرنی پڑے گی. اب آپ یہ کہنے سے کہ ڈیٹ عمران خان نے لیا تھا یا نواز شریف نے لیا تھا, عمران خان نے لیا تھا, اس کے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پاکستان کا ڈیٹ آ گیا, چاہے عمران خان کا ہو, نواز شریف کا ہو, زرداری کا ہو, مشرف کا ہو, ڈیٹ تو پاکستانی کتابوں میں کھڑا ہے. اس کو تو آپ نے ری پے کرنا ہے, پاکستان ڈیٹ کو. اس کو کس طرح ری پے کرنا ہے, دیٹ از دا کوشچن. یہ جو آپ نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کا مذاق بنایا ہوا ہے, اس کو بھی سیٹل کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ 4 بندے بیٹھ کے اسٹیٹ بینک کے بورڈ روم میں فیصلہ کر لیں کہ جی یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوگا, اور ساری دنیا مختلف بات کرتی رہے اور آپ کہیں یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے, یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے. وہ 5 بندے کہاں سے آئے اور کس نے اپائنٹ کیا, ان کی کیا انٹیگریٹی ہے, کیا ان کا بیسس ہے, جس کے ناٹ بی ڈن لائک دس. آپ کہتے ہیں اسٹیٹ بینک کو آٹونومی دے دے, ٹھیک ہے دے دے, مگر بورڈ کون ہوگا, اپائنٹمنٹ کون کرے گا اسٹیٹ بینک کے بورڈ کے اوپر؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں فائنانس منسٹر ہوں, میرے 4 جاننے والے بورڈ پہ چلے گئے اور وہ بیٹھ کے پاکستانی خدمت کا فیصلہ کر رہے ہیں. دس کین ناٹ ہیپن لائک دس. دین آپ کو ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ کرنی پڑے گی کہ کسی بھی دنیا کے ملک میں جب بھی ترقی ہوئی ہے ایکسپورٹس کی, تو اس وقت ہوئی ہے جب اس کی ایکسپورٹ کوسٹل ایریا میں مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہاں سے انرجی لے کے جائیں سائیوال, پھر را مٹیریل لے کے جائیں سائیوال, پھر فیصل آباد میں بنائیں اور فیصل آباد سے کراچی لا کے ایکسپورٹ کریں. آپ کا ایکسپورٹیبل سرپلس اگر آئے گا تو ہمیشہ صدرن پاکستان سے آئے گا. آپ کو جس طرح شینزن تھا یا جتنے بھی دنیا میں ایکسپورٹ, جنہوں نے ایکسپورٹیبل سرپلس بنائے ہیں, وہ صرف اس وقت آ سکتے ہیں جب آپ کا جو ایکسپورٹیبل مینوفیکچرنگ پروڈکٹ ہے وہ پورٹ کے نزدیک ہو. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پہلے انرجی کو, کول کو لے کر آئیں یہاں سے کراچی میں اور 1000 میل دور لے کے جائیں سائیوال کے پلانٹ کے اوپر, پھر را مٹیریل لے کے جائیں پولی ایسٹر اور سائیوال لے کے جائیں, پھر جب وہ چیز بن جائے اس کو واپس لے کر آئیں کراچی. تو یہ 3 ٹرانسپورٹ کے ساتھ آپ کبھی کمپٹیٹیو ہو ہی نہیں سکتے. تو آپ کو ایکسپورٹیبل سرپلس کو ساؤتھ پاکستان میں لوکیٹ کرنا پڑے گا. دوسرا آپ کا جو آخری چیز جو ہے اس کے میں, آپ کو یہ کانسیپٹ آف ریمیٹنس سے نکلنا پڑے گا کہ ریمیٹنس آ رہی ہے, ٹھیک ہے اچھی چیز ریمیٹنس, مگر ریمیٹنس ہوتی ہے مین پاور کی ایکسپورٹ. ہمیں مین پاور ایکسپورٹ نہیں کرنا بلکہ ہمیں سروسز ایکسپورٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل یو ہیو اے یونیورسٹی ویئر 6,000 پیپل آر اسٹڈیئنگ. آپ کو مڈل ایسٹ کے اسٹوڈنٹ اٹریکٹ کر کے ان سے فیس کلیکٹ کر کے ایجوکیشن ایکسپورٹ کرنی ہے. آپ کو میڈیکل سروس ایکسپورٹ کرنی ہے, آپ کو انجینئرنگ سروس ایکسپورٹ کرنی ہے, آپ کو اکاؤنٹنگ سروس ایکسپورٹ کرنی ہے. آپ کو اکاؤنٹنٹ ایکسپورٹ نہیں کرنا. ہم نے اکاؤنٹنٹ بناتے ہیں, بڑے خرچ کرتے ہیں, بڑا اچھا ڈاکٹر بناتے ہیں, وہ جا کے دبئی میں بیٹھ جاتے ہیں. دس از یوزلیس تھنگ. دنیا اس پہ نہیں چلتی. آپ کو سروسز ایکسپورٹ کرنی ہے, بندہ ایکسپورٹ نہیں کرنا. آپ نے اتنا اچھا کیمپس بنایا ہوا ہے, دس کیمپس کین بی یوز فار دا ایکسپورٹ آف ایجوکیشن. آپ دبئی سے, انگلینڈ سے, آپ کے بے شمار بچے ہیں, ان لوگوں کے بچے ہیں, ان کو یہاں لا کے پڑھ سکتے ہیں. آپ کو انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے جس سے سروسز ایکسپورٹ ہو جو ضروری ہے. تو دس از دی فیوچر. اگر آپ نے یہ 3 4 5 میں نے لکھے ہیں, اگر یہ چیزیں آپ کریں گے تو پاکستان کی اکنامک پالیسی چل سکتی ہے. اب جو لاسٹ سلائڈ ہے اس سے آپ ٹوٹلی ڈس ایگری کر سکتے ہیں, ایگری کر سکتے ہیں, اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے, بٹ یہ جیو پولیٹیکل ہے کہ آپ کا پاکستان کی اکنامی صحیح نہیں ہو سکتی جب تک آپ, پہلا سوال ہے کہ آپ کا جب تک افغانستان کا سیٹلمنٹ نہیں ہوگا پاکستان کی اکنامک پالیسی سیٹل نہیں ہو سکتی. جو آپ نے 14 اگست کو طالبان کو خیر مقدم کیا ہے کابل میں, جب تک وہاں پہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ نہیں آئے گی, ویسٹرن کنٹریز ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور جب تک وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے آپ اس عذاب میں پھنسے رہیں گے. آپ کو 14 اگست 2021 کا جو ایونٹ ہے آپ کو اس کی سزا مل رہی ہے. آپ کے پاس اتنی ہمت ہے اس سزا کو بھگت سکیں, یہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. دوسرا پوائنٹ ہے جو آپ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, ایکسٹریملی گڈ ریلیشن ود US اینڈ دا ویسٹ.
آپ کو امیجیٹلی یو ایس اور ویسٹ کے ساتھ اچھے تعلقات لانے پڑیں گے, ایکسٹریملی گڈ. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ویسٹرن کنٹریز کو سپورٹ کرتا ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ 20 بلین ہے, یہ 40 اگر ہوگی یا 50 ہوگی تو اس کا بائر ہمیشہ ویسٹ ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا اس کا بائر. یا تو آپ فیصلہ کر لیں کہ ایکسپورٹ کو نہیں بڑھانا, اگر ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے تو پھر واشنگٹن سے دوستی کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایکسپورٹ کو بھی بڑھانا ہو اور واشنگٹن کو گالیاں بھی دیتے رہے, یہ نہیں ہو سکتا, دو کام نہیں ہو سکتے. وہ بائر ہے آپ کا, بائر کو خوش رکھنا ہے, آپ کی مرضی ہے, فیصلہ کرنا ہے کریں, نہیں کرنا نہیں کریں. اور اسی میں میرا ایک اگلا پوائنٹ ہے جو آپ سب ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ آپ امیجیٹلی اسرائیل کو ریکگنائز کریں. یو بی آن رائٹ سائڈ آف یو ایس رادر رانگ سائڈ آف یو ایس. ٹرانسپیرنسی کریں, لمیٹیشن کریں سی پیک کے اندر. یہ کیا چیز ہے, یہ ہے کیا, یہ جانور کس چیز, اس کا نام کیا, یہ ہے کیا چیز, کون سا پروجیکٹ ہے سی پیک کے اندر, کیا کرنے والے ہیں وہ. کبھی کہتے ہیں یہ بھی ہے, کبھی کہتے ہیں یہ ہے, کبھی کہتے ہیں یہ ہے, یہاں بھی یہ بھی سی پیک ہے, یہ بھی سی پیک ہے. مجھے تو آج تک سی پیک سمجھ نہیں آیا, میں بالکل فرینکلی کہہ رہا ہوں, مجھے آج تک سی پیک, میں نے بڑی تقریریں بھی کی ہے سی پیک کے اوپر. اس کو آپ ٹرانسپیرنسی لے کر آئیں اور اس میں لمیٹیشن کریں کہ کیا سی پیک ہے, کیا سی پیک نہیں ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ پولیٹیکل بیس پر اکنامک ڈیسیجن لے جائیں اور وہ اکنامک ڈیسیجن کا کوئی بیسس نہیں ہو اور اس سے پوری پاکستان کی اکنامی آپ ڈسٹرب کر دیں. دس کین ناٹ بی لائک دس. دین یو ہیو ٹو گو فار ریجنل ٹریڈ. دنیا میں کوئی کنٹری کبھی خطہ ترقی نہیں کرتا جب تک آپ ریجنل ٹریڈ کو پروموٹ نہیں کرتے. آپ کو ریجنل ٹریڈ کو پروموٹ کرنا پڑے گا. آپ انڈیا سے دوائیں لے رہے ہیں نا, دوائیں لے رہے ہیں نا انڈیا سے, دواؤں کا را مٹیریل, اس وقت کہاں گئی دشمنی آپ کی. آج انڈیا سے را مٹیریل فارماسیوٹیکل کا آ رہا ہے نا, باقی چیزوں میں کیا تکلیف ہے آپ کو. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ڈیسیجن ہے وہ رانگلی بیسڈ ہے نا جی. آپ اگر اتنا تپڑ ہے تو دواؤں کا را مٹیریل بھی نہیں لینا, پھر دواؤں کا را مٹیریل کیوں لے رہے ہیں, بند کر دیں. تو یہ جو آپ نے ڈرامے بازی ریجنل ٹریڈ کی ہے اسے ختم کریں اور جو اکنامک آرڈر میں چیز آتی ہے اسے لے کے چلیں نیکسٹ. اور اس 4 پروونس کے ساتھ یہ کنٹری نہیں چل سکتا. ایڈمنسٹریٹولی ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے وہ اکنامکس کو خراب کر دیتی ہے. جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ نان ورکیبل ہیں. آپ کو فوراً امیجیٹلی اس کو 9 پروونسز میں بدلنا پڑے گا. جب انڈیا آزاد ہوا تھا اس میں 17 پروونس تھے, آج اس میں 23 پروونسز ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان لاسٹ جو بڑے آپ کو سب کو پتہ اچھا لگے یا برا لگے کہ جو انگلش ہے ایجوکیشن وہ ہر پرائمری اسکول میں ہونی چاہیے. کوئی بھی اسکول چاہے دیہات میں ہو, کیونکہ وہ بچہ جب انگلش نہیں پڑھتا اور 6ٹھی جماعت سے انگلش پڑھتا ہے تو وہ ایک ڈفرینٹ کلاس کا 2nd گریڈ پاکستانی بن جاتا ہے. وہ بیچارہ کبھی اس بچے سے کمپیٹ ہی نہیں کر پاتا جو بچہ انگلش میڈیم سے پڑھ کے آ رہا ہوتا ہے. اور ایک پوری نسل آپ نے کریٹ کر دی ہے جو انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہے. وہ بیچارے انگریزی پہ پرائمری اسکول میں پڑھ کے ہی نہیں آتے, تو ان کو آپ نے انگلش کو پڑھانا ہے. اینڈ لاسٹ چیز جو ہے, تمام مذہبی سبجیکٹ وہ بند کرے جائیں اسکولوں میں سے اور اس کو پڑھا جائے آفٹر گریجویشن. کوئی تعلیم مذہب کی نہیں ہونی چاہیے جب تک وہ آدمی گریجویٹ نہیں ہو, کیونکہ اگر آپ نے اس کو تعلیم دے دی ایک اممیچور ذہن کو, تو وہ اممیچور ذہن پھر اممیچور فیصلے کرتا ہے. آپ اس کو پڑھائیں, اخلاق پڑھائیں, تہذیب پڑھائیں, سویلائزیشن پڑھائیں اس کو, مگر اس کو تھیولوجی نہیں پڑھائیں. جب وہ گریجویٹ ہو جائے اس کا رائٹ ہے وہ جو مرضی تھیولوجی پڑھے. جب آپ اس اتنے سے بچے کو تھیولوجی پڑھا دیں گے اور اس کو کہہ دیں گے کہ یہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے اور یہ غیر مسلم ہے, 5 سال کا بچہ, تو وہ تو پھر آگے لوگوں کو قتل غارتی کرے گا نا. تو سوسائٹی کو آپ نے, سوسائٹی, اکنامکس اور پالیٹکس یہ سب ایک ساتھ چلتی ہے, اس کو آپ کو سیدھا کرنا پڑے گا. دیٹ از دس از دا اسٹیج یو وے پیپل بی سے دس از ٹو کنزرویٹو, it's too negative, but this is my personal view, and I think you see just think what I have said, and I thank again the Hamdard University for giving me the chance to talk to you. Thank you very much.